व्यूअर آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ کے معاشرتی افکار کا سلسلہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ شاہ ولی اللہ انسان کے اجتماعی اداروں کو سمجھتے اور ان کی پسندیدہ صورتیں معلوم کرنے کے لیے استقراء کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان اجتماعی ادارے کیوں بناتا ہے، تاریخ میں کب کب یہ ادارے بنتے ہیں اور انہوں نے کون کون سی شکلیں اختیار کی ہیں۔ پہلے شاہ صاحب انسانیت کے تجربات کے قدیم ذخیرہ اور موجودہ مشاہدات کی روشنی میں یہ باتیں سب معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد موجودہ اجتماعی اداروں کا تجزیہ، ان کی خرابیوں کے دور کرنے کا طریقہ دریافت کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک انسان کے نوعی تقاضے فطرت انسانی اس کی اجتماعی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ہر شخص کے لیے جو انسان کے اجتماعی اور یا انفرادی زندگی کے حقائق کو بے پردہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے انسان کے اس نوعی تقاضوں کو تلاش کرے اور اس کی فطرت کے سربستہ رازوں کو دریافت کرے۔ فطرت انسانی کا علم حاصل کیے بغیر اجتماعی اداروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا شاہ صاحب کے نزدیک بیکار ہے۔ افلاطون سے لے کر بینتھیم تک تمام مفکرین یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سب سے ہر ایک انسانی فطرت کے بارے میں اپنا خاص نقطہ نظر رکھتا تھا اور یہی نقطہ نظر اس کے اجتماعی فکر کے لیے بنیاد کا کام دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں انسان کی نفسیات پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے متعلق کبھی کوئی صحیح رائے قائم نہیں کی جا سکتی، تاکہ جب تک ہم مختلف انسانوں کی ان نفسی کیفیت کا اندازہ نہ لگائیں جو ان میں مل جل کر رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب اجتماعی نفسیات کو انفرادی نفسیات کے تحت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ایسی تفریق نہیں ملتی جن کی بنیاد زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکے۔ چنانچہ اسی بنا پر اس کی کتابوں میں نفسیات کے انفرادی اور اجتماعی تمام مباحث ملے جلے نظر آتے ہیں اور انہی نفسیاتی مسائل پر اس کے عمرانی اور معاشرتی افکار مبنی ہیں۔ نفسیات و اخلاقیات۔ شاہ صاحب کے ہاں انسان کے نفسیات اور اخلاقیات میں چولی دامن کا ساتھ ہے، مگر ان کی اخلاقیات مفروضہ اصولوں پر مبنی نہیں ہے۔ وہ خود انسان کے نوعی تقاضوں ہی سے نکلتی ہے۔ ہر انسان میں مختلف نوعی اور فردی تقاضے پوشیدہ ہیں۔ وہ انہیں پورا کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب پورے ہوتے رہیں۔ ایک اچھے تقاضے کو پورا کرنے میں زیادہ زور دیا جائے گا تو دوسرے تقاضے پورے نہ ہو سکیں گے۔ عدالت اور اعتدال کے ذریعہ ان تقاضوں کی تکمیل مستحسن ہے۔ اس نقطہ کمال تک پہنچنا انسانی زندگی کی معراج ہے۔ اس معیاری زندگی کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں کی مختلف قسمیں اس معیار کو سامنے رکھ کر کی ہیں۔ اجتماعی زندگی کے مختلف دور بیان کرتے وقت بھی ان کے پیش نظر یہی بات رہتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے افکار تعلیمات کے یہ کمال ہے اور ان کے اخلاقی نظریات ان کے اجتماعی نظام کائنات اور مادی
فلسفہ سے علیحدہ حیثیت نہیں رکھتے، ان سب میں باہمی ربط ہے اور یہ سب کچھ ان کی مابعد طبیعیاتی، تجزیاتی، تجرباتی اور استرفائی ذہنیت میں مکمل ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ آج تک اتنا